جناب سپریم کورٹ کا نرنے آ گیا ہے، کیا کہیں گے، کیسے دیکھتے ہیں؟ ہندوستان کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے تھے اس وقت اس حکومت میں لوگوں کے مکانات کو بلڈوزر سے گرانے کے، ملک کی آزادی کے بعد سے اب تک یہ صورتحال نہیں ہوئی تھی۔ ہم اس سلسلے کے اندر کافی دنوں سے پریشان تھے، اس لیے کہ یہ مسئلہ سب سے پہلے آسام سے شروع ہوا تھا اور وہاں لوگوں کی بڑی بڑی آبادیاں، ہزار ہزار آدمیوں کی، ان کے مکانات کو بلڈوزر چلا کر کے گرا دیا گیا اور ان کو کوئی اس کا متبادل کہیں کہیں دے دیا انہوں نے، ورنہ آج تک اس کا متبادل جگہ نہیں مل سکی ہے۔ پھر وہی صورتحال اس گورنمنٹ کے اندر ہمارے یہاں آ گئی، یو پی کے اندر یہ سلسلہ چلنے لگا۔ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اس کو گرا دیا۔ ہمارا ماننا یہ تھا کہ ایک مکان کے اندر 10 آدمی رہتے ہیں، 15 آدمی رہتے ہیں، 12 آدمی رہتے ہیں، ایک آدمی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مکان کو گرا دیا، یہ 12-11 آدمی کہاں جائیں گے؟ یہ تو بڑی تباہی کی بات ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں اس سلسلے کے اندر، جیسے ہم اور مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے معاملات کے اندر کورٹ کا رخ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ جن کی زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایک راستہ کورٹ کا ہوتا ہے جہاں ان کو پناہ ملتی ہے۔ یہ بیچارے ایسے غریب لوگ ہیں ان کے مکانات کو گرا دیا کہ وہ لوور کورٹ میں بھی نہیں لڑ پاتے ہیں، چاہے کہ سپریم کورٹ میں آ کر کے لڑیں گے۔ اس لیے جمعیت علماء جس طرح ہمیشہ ہندو مسلمانوں کے معاملات کے اندر ایک دوسرے سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتی ہے، اسی طریقے پر ہم اس کیس کے اندر بھی آئے ہیں اور ہم ان غریب اور بیچارہ لوگوں کے لیے سہارا بننا چاہتے ہیں جن کے لیے زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہے اور وہ اپنی شکایت دے کر کے کہیں جا نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ کورٹ نے ہماری اس بات کو قبول کیا اور سپریم کورٹ نے آج یہ فیصلہ کیا، جب وکیل یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے اور گورنمنٹ کے وکیل نے کہا کہ نہیں ہم نے ہندوؤں کے ساتھ بھی کیا ہے، تو کورٹ نے کھڑے ہو کر کے یہ بات کہہ دی کہ میں ان جھگڑوں کے اندر نہیں پڑنا چاہتا۔ ہماری ایک لائن ہے، ہم 10 نکات کو پیش کریں گے، چاہے ہندو کا ہو چاہے مسلمان کا ہو، جب تک وہ نکات پورے نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک کوئی کسی کے گھر کو نہیں گرا سکتا ہے۔ اس میں بڑی اچھی چیزیں ہیں، اس کے اندر یہ صورت بھی ہے کہ اس کو پورا حق دینا پڑے گا کہ وہ کورٹ میں اپنی مدعا کو پیش کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ظلم نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک تاریخ تک کے لیے مہلت دی ہے کورٹ کے فیصلے کی، لیکن کورٹ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ آج سے لے کر کے ایک تک کسی کے اوپر بلڈوزر نہیں چلایا جائے گا۔ اس دن جو ہمارا فیصلہ ہوگا 10 نکات کا، ہمیں یہ توقع ہے کہ کسی جگہ بھی ان 10 نکات کے ہوتے ہوئے کوئی ظلم اور زیادتی ہو نہیں پائے گی، نہ کسی مسلمان کے ساتھ نہ کسی ہندو کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور لوگوں نے بھی اس کیس کے اندر دخل دیا ہے، لیکن ہم نے صرف ایک صوبے کے لیے نہیں بلکہ ہم نے تو پورے ہندوستان کے لیے ان مسائل کو پیش کیا تھا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہوگا جو کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے ہوگا، اور یہ ہندو اور مسلمان اور ملک کے سبھی بسنے والوں کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہوگا اور انہیں بڑی نجات مل جائے گی اس سے۔ کیا امید لگتی ہے آپ کو ایک تاریخ کے بعد جو آپ فیصلہ آئے گا، اس سے کیا امید لگا رہے اس وقت تک جو رخ ہے اس سے ہم یہی محسوس کر رہے ہیں کہ جو 10 نکات ہیں وہ ہر مظلوم کے لیے ایک سہارا بنیں گے انشاءاللہ، اور یہی ہم چاہتے بھی ہیں۔ اچھا، اس فیصلے کے بعد کیا آپ کو کورٹ کے اوپر جو بھروسہ ہے وہ بڑھا ہے؟ یقیناً ہمیں تو ہمیشہ کورٹ کے اوپر، ہم نے تو بڑے بڑے کیس لڑے ہیں اور ہمیں کورٹ سے اس کے اندر، یہی آسام کے اندر تقریباً 48 لاکھ عورتوں کو ہم نے کورٹ میں لڑ کر کے انہیں حق ملک کے اندر رہنے کا اور زندہ رہنے کا حق دلوایا تھا۔ جمعیت علماء ہمیشہ یہ کام کر رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے سہاروں کے لیے سہارا کورٹ کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے، اور کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ
ان کے لیے بہت بڑا زندگی گزارنے کا ایک سہارا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جج صاحب نے اپنے جو بیان اس میں کہا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خود ہی جج بن جاتے تھے، ہاں ہاں، یہ تو صحیح ہے، اس کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ صحیح ہے۔ جب ملک کا ایک نظام ہے اور کورٹ ہے اس کسی فیصلے کو قانونی اعتبار سے کرنے کے لیے، تو گورنمنٹ کو اس قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ کورٹ ہی میں جانا چاہیے۔ کورٹ اگر کہہ دے کہ ہاں یہ صحیح ہے، ہمیں کیا اس کے اندر ہو تو سکتا ہے؟ جمعیت علماء ہند کس طرح سے دیکھ رہی ہے آپ بہت، ہمیں تو اس سے ایک طریقے کا بہت سہارا ملا ہے، غریبوں کو سہارا ملا ہے، ان کو سہارا ملا ہے۔ ہم بھی خوش ہیں اس چیز سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات کو جس رخ کے اوپر کورٹ لے رہا ہے، دنیا کی ایک ملک کی ایک بہت بڑی طاقت کو، جس کے لیے زندگی مشکل ہو رہی تھی، اس کو زندگی کا موقع ملے گا، عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکیں گے۔